آیت نمبر 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کا یہ مطالبہ ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام پر ہمارا مانگا ہوا معجزہ کیوں ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ان کو آر دلانے کے لیے یہ بیان فرمایا کہ تم آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، اگر تم اپنا ماضی کو جھانک کے دیکھو، تمہارا ماضی کیا تھا، تمہاری ابتدا کیسے ہوئی، ماں کے پیٹ میں کیسے رہے، تمہیں کیسے رکھا گیا، تو اگر تم اپنی ماضی کو دیکھ لو تو تمہیں یہ باتیں کرنے کی ہمت ہی نہ ہو، اور وہ باتیں کر بھی کس کو رہے ہو؟ میرے حبیب کو کر رہے ہو۔ جی وہ اعتراض کر رہے ہو، کس پہ اعتراض کر رہے ہو؟ ظاہری بات ہے آقا علیہ السلام پہ اعتراض کرنا سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہ باتیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ ان پہ وہ معجزہ ظاہر کیوں نہیں ہوتا رسول اللہ علیہ السلام پر؟ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک ایک کو خط بھیج دے، اللہ تعالیٰ ہم پر کتاب نازل کر دے، نقرأ ہم خود کتاب کو پڑھیں، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے، ان کو ان کے ماضی میں جھانکنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو واضح فرمایا، یعنی کہ دلائل ارضیہ کو بیان کر کے، سماویہ کو بیان کر کے، باقی چیزوں کو کھول کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احاطہ علمی کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی دو ہی چیزیں ہیں جو بندہ ان پر صحیح طور پر ایمان لے آئے تو کبھی بھی بندہ جو ہے نا وہ شرک کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مان لے تو ظاہر بات ہے وہ پھر شرک کی طرف کیوں جائے گا؟ کسی اور کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مختصہ جو ہیں وہ کسی اور کے لیے کب مانے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں مان سکتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ علمی مان لے تو ظاہر بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت نہیں کرے گا، باقی معاملات جو ہیں ان سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو یعنی کہ اگر غور کیا جائے کہ اس پچھلے رکوع میں اور اس رکوع میں، دونوں رکوعوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی علمی احاطہ کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے ما تحمل کل انثی، ہر مادہ جو ہے جو بھی شے اٹھائے ہوئے ہے، یعنی اس کو جو بھی حمل ہے اس کے حمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یعنی وہ اس میں خواتین یعنی انسان، عورتیں بھی آ گئیں، انسان بھی آ گئیں، خواتین بھی آ گئیں، اور باقی جتنے بھی مادے ہیں یعنی کہ مادہ ہیں جانوروں میں جو بھی ہیں سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ بھی جاننے والا ہے۔ جی یہاں پہ ان کو آر کیسے دلائی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ تم جب ایک پانی کی صورت میں تھے اپنی ماں کے پیٹ میں، جی پھر لوتھڑے کی صورت تمہاری بن گئی، پھر جناب علقہ بنا، مدغہ بنا، باقی چیزیں ساری، تو 4 مہینے تک تو تمہارا نام تک نہیں تھا، کوئی شے نہیں تھی، تمہاری کوئی قدر نہیں تھی۔ 4 مہینے کے بعد جا کے تم میں روح پڑی، اور وہ بھی روح ہم نے ڈالی ہے جی، اور تمہاری 4 چیزیں جو ہیں وہ ماں کے پیٹ میں وہ ہم نے لکھی ہیں، ہم نے ہی سارا کچھ عطا کیا ہے۔ آج اعتراض سوچ رہا ہے تمہیں وہ بھی ہماری ذات پر، اعتراض سوچ رہے ہیں تمہیں وہ بھی ہمارے حبیب علیہ السلام کی ذات پر۔ اپنی اوقات تو دیکھو تم ہو کیا، ایک پانی تمہاری ابتدا ہے جی، اور تم نے گل سڑ کے مٹی ہو جانا ہے، یہ تمہاری انتہا ہے، اور کیا ہے تمہارا بتاؤ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جب رحم، یہ ذہن میں رہے، رحم جو ہے یہ پورے پیٹ کو نہیں کہتے، جہاں بچہ ٹھہرتا ہے نا اس جگہ کو رحم کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ کو رحم کہتے ہیں۔ یہ انسانوں میں باقی جانوروں میں بھی وہی خاص جگہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما تغیض الارحام وما تزداد، اور رحم جب سکڑتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جب رحم بڑھتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یہ سکڑنے بڑھنے کا حمل کیا ہے، اس کا
اس کا مصداق کیا ہے، اس کے متعلق مفسرین نے متعدد اقوال بیان کیے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے نا اس کا سکڑنا بڑھنا جو ہے نا، اس سے ایک تو عورتوں کے خاص جو ایام آتے ہیں وہ بھی مراد لیے ہیں علماء نے کہ کئیوں کے دن جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کئیوں کے خاص دن جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اس سے وہ بھی مراد ہے۔ اور اسی طرح کر کے حمل کا گھٹنا بڑھنا وہ بھی ہے، یعنی کہ مدت اس کی گھٹ بڑھ سکتی ہے، کئیوں کی مدت حمل جو ہے وہ وضع حمل کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کئیوں کی کم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ ہمارے احناف کے نزدیک جو ہے وہ مدت حمل جو ہے وہ صرف 2 سال ہے۔ کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 2 سال ہے۔ باقی ائمہ ثلاثہ جو ہیں ان کے نزدیک 4 سال تک ہے۔ کتنے تک ہے؟ کم از کم مدت جو ہے وہ 4 سال ہے۔ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ اپنی بیوی کو لے کے آیا، وہ کہنے لگا جی یہ میری بیوی ہے، تو میں تو 2 سال سے کہیں گیا ہوا تھا، اس کو حمل ہو گیا، تو اب میں بچہ تو میرا نہیں ہے، میں تو 2 سال سے یہاں تھا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا اس کو کوڑے مارنے کا، فرمایا کہ بلاؤ اس کی بیوی کو اور مارو کوڑے اسے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، جو امت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ فرمایا کہ گناہ جو ہے وہ اس عورت کا ہے، بچے کا تو نہیں ہے، تو بچے کو پیدا ہو لینے دیں، بعد میں جو بھی آپ کا دل چاہے آپ کر دیجئے گا اس کے ساتھ۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ کو بھی بات ان کی اکے لگی، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ 4 سال کا تھا۔ کتنے کا تھا؟ یہ بڑی عجیب لگے گی بات کہ 4 سال کیسے ہو گیا؟ 4 سال کا بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کے دانت نکلے ہوئے تھے، اس بچے کے دانت تک نکلے ہوئے تھے، اور بال اس کے بڑے بڑے تھے، یہاں تک آ رہے تھے، یعنی پوری زلفیں رکھ کے آیا ہوا تھا وہ بھی۔ تو وہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کی شکل جو ہے اس کے ابے سے مل رہی تھی۔ اب وہ سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، کہنے لگا حضور معذرت چاہتا ہوں، وہ تو بچہ میرا ہی ہے، میری شکل ہے اس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر اس وقت معاذ نہ بیٹھا ہوتا عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ جی میں نے تو حکم دے دیے تھے اس کو کوڑے مارنے کا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، آپ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح آپ کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آیا، وہ آگے کہنے لگا کہ حضرت آپ دعا نہیں کریں گے اس خاتون کے لیے جس کے ہاں 4 سال سے بچہ ہی نہیں ہو رہا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، آپ دعا کر رہے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے بندہ آیا پیچھے سے بھاگتا ہوا، حضرت وہ بندے کے پاس جو دعا کروانے آیا تھا اسے کہنے لگا جی وہ آپ کی بیوی تکلیف میں، جلدی گھر پہنچیں۔ یہ جب گیا گھر سے بچہ اٹھا کے کندھے پہ لایا، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ ابھی بھی دعا کر رہے تھے اس کے لیے۔ یعنی یہاں سے باقی جو بھی باتیں ثابت ہوتی ہیں، اس وقت کے بزرگ کتنے خیر خواہ ہوتے تھے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو اٹھے ہی ہیں پھر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ بندہ اپنے بچے کو لے کے، بچہ جو ہے وہ کندھے پہ تھا اور اس کے دانت نکلے ہوئے تھے اور وہ ہنس رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ ہنس رہا تھا۔ عمر کی نہیں اس کی 4 سال پورے اپنی اماں کے پیٹ میں رہا وہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام ہیں مفسر تفسیر کے، ان کا ذکر جو ہے وہ تفسیر کی کتابوں میں عام ملتا ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی محدثین جو ہیں ان کو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ضحاک کا معنی یہی ہے ہنسنے والا، بہت زیادہ ہنسنے والا۔ یہ جب پیدا ہوئے تھے تو یہ بھی ہنس رہے تھے، ان کے دانت نکلے ہوئے تھے، اسی لیے ان کا نام ضحاک پڑا ہے۔ اور ان کا حمل کی جو مدت تھی وہ بھی 4 سال بتاتے ہیں علماء، کہ 4 سال تک جو ہے اپنی اماں کے پیٹ میں رہے۔ سمجھ آ رہے نا؟ تو اس لیے مدت حمل جو ہے نا کم از کم کی مقدار جو ہے وہ 6 مہینے ہیں۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ بھی اپنی اماں کے پیٹ میں 6 مہینے رہے۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی بھی مدت اتنی بنتی ہے جی۔ اور ایک خلیفہ گزرا ہے، وہ بھی اپنی اماں کے پیٹ میں 6 مہینے رہا ہے جی۔ تو اس لیے وضع حمل جو ہے یہ، اس کی مدت جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تغید الارحام وما تزداد، فرمایا کہ جو رحم جو ہے گھٹاتا بڑھاتا ہے، ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ آج کل تو حساب ہی اور ہو گیا جی، جس کو بھی پکڑا جناب لے گئے ہسپتال میں، جناب پیٹ چاک کیا، بچے کو نکال کے باہر
تھوڑا سا جناب وقت اوپر ہونے لگے تو ہر طرف سے پریشانی ہونے لگتی ہے بندوں کو، لوگوں کو۔ پہلے بھی خواتین ہوتی تھیں، یعنی ان کے ہتھے چڑھے بغیر ہی جناب اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ آپریشن والے تو اب آ گئے ہیں، یہ اپنے پیسے کھڑے کرنے کے لیے جناب خواتین بیچاریوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ جس خاتون کو ایک بار آپریشن ہو جاتا ہے تو پھر پورا سال کیا زندگی ساری بیچاری اٹھ ہی نہیں سکتی، وہ تکلیف میں رہتی ہے۔ یہ ایسے قصاب ہیں۔ انگریز کی فیکٹری کا تیار کردہ پرزہ جو ہے اس کے دل میں رحم آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جگہ جگہ جناب انہوں نے بالکل گاؤں دیہاتوں میں بھی اگر ہسپتال ہے نا، وہاں بھی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا ہے۔ پورے 9 مہینے چیک اپ کے نام پہ فیسیں بٹوریں گے، دوائیوں کے نام پہ فیسیں بٹوریں گے، جو دوائی نہیں دینی وہ بھی لکھ کے دیں گے۔ وہ آپ چیک اپ کرواتے رہے نا تو پھر آپ کا نارمل کام ہو جائے گا۔ نارمل یہ ہوتا ہے کہ عین موقع پر آ کے جلدی کریں پیسے دیں، بچہ تو جاتا ہے، بیوی آپ کی ٹھنڈی ہوتی، وہ پیسے بھی لے لیں گے، پورا سال بھی پیسے اینٹھے ہوں گے، یہ حال کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور وہ بیچارہ جناب وہاں پہ وہ ان کے گھر والے ورثاء جو ہیں وہ بیچارے اس وقت پھنسے ہوتے ہیں کہ کدھر جائیں کدھر منہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ جی یہ جب تک اسلام نہیں پڑھیں گے ان کے دلوں میں خیر خائی کبھی بھی نہیں آنے والی، یار سچی بات۔ جو تعلیم پڑھ رہے ہیں، جو نصاب پڑھ رہے ہیں، ان کا نصاب بھی وہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کسائی سے بھی بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیں نا یار، جانور بھی ہے نا، جانوروں کے کتنے آپریشن ہوتے ہیں، کچھ سالانہ دوائیاں کھاتے ہیں، وہ حمل ہوتا ہے ان کو دوائیاں کھاتے ہیں۔ خرگوش ہیں، خرگوشنی کتنے بچے دیتی ہے وہ، ایک ہی بار میں اتنے بچے ہوتے ہیں، کبھی جناب اس کے ہر بار جناب وہ بغیر دائی کی ہو جاتی ہے، وہ تو کسی شے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بکریوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، باقی جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی حمل وضع عمل سارا نظام ان کا وہی ہوتا ہے یار۔ باقی کو چھوڑیں، چلو اسی کو دیکھ لیں، خرگوش کو دیکھ لیں، خرگوش کا جو مادہ ہے اس کا کیا حساب ہوتا ہے، تو بغیر کسی بات کے ہو رہے ہیں یار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم جو ہے نا صرف یہ انسان ہی ہوا ہے، اور کہیں یہ ظلم نہیں دیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وما تغید الارحام وما تزداد، فرمایا کہ اور رحم کا گھٹنا بڑھنا جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں رحم کے گھٹنے بڑھنے سے ایک قول جو ہے نا وہ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ بچہ جو ہے اس کے کئی ہوتے ہیں بچے جن کی انگلیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور کئی وہ ہوتے ہیں جن کی کم بھی ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو ایک مصداق علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، مفسرین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم حمل کا گھٹنا بڑھنا جانتے ہیں، وہ گھٹنے بڑھنے سے مراد جو ہے نا ان کے کئی اعضاء کا زیادہ ہونا اور کئی اعضاء کا کم ہونا، یہ بھی مراد لیا ہے علماء نے کہ یہ بھی اس کے گھٹنے بڑھنے سے اس کی مصداق ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ اکبر کبیرہ، میں کہ ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اندازے سے لکھی ہوئی ہے، ہر شے اندازے کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی بچہ جو ہے وہ اپنی اماں کے پیٹ میں 4 مہینے پورے کرتا ہے، فرشتہ آتا ہے، وہ سارا کچھ لکھ دیتا ہے۔ آپ لکھ سکتے ہیں اپنا یار اس سال میں کتنی روٹیاں کھاؤں گا؟ کبھی نہیں لکھ سکتے۔ کبھی بتا سکتے ہیں اپنا بجٹ؟ تخمینے تو لگا سکتے ہیں ہم، باقی سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی شے لکھ دینا کہ واقعی جناب ہو بہو وہی ہو، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، کسی انسان سے بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، جو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پورے کرتا ہے، 4 مہینے پورے کیے اس نے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا بجٹ جو ہے دنیا میں آ کر کے جو کچھ بھی اس نے کھانا ہے، جو کچھ بھی اس نے پینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کا سارا فرشتوں کو آ کے لکھوا دیتا ہے۔ اندازہ لگا۔ تو پھر اکثر جو ہم سفر کرتے ہیں کبھی کہیں جی ہم اپنی طرف سے یہ ذہن بنا رہے ہوتے ہیں یا ہم سفر پہ جا رہے ہیں، اپنے کام پہ جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو ماں کے پیٹ میں ہماری روٹی لکھی ہوئی تھی، ہم وہ روٹی کھانے جا رہے ہوتے ہیں، ہے ہی نہیں؟ ہم وہ روٹی کھانے جا رہے ہوتے ہیں، ہم وہ پانی پینے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا یار فلاں جگہ جو کھانا بنا ہوا ہے وہ ہمارا ہے اور ہم نے جا کے کھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو تیری ماں کے پیٹ میں ہم نے لکھ دیا تھا، تو نے اتنا سفر کرنا ہے پھر جا کے تجھے وہ میسر انیش ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے اندازے کے ساتھ رکھی۔ وہ اندازہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے لوگ ہیں
اسی طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے غذائیں پیدا فرمائیں۔ آج دیکھ لیں کیسے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر ایسے لوگ پیدا کر دیے، ایسے لوگ کھڑے کر دیے جو جناب صرف سینڈوچ پہ گزارا کرنے والے ہیں، روٹی کھاتے نہیں ہیں وہ۔ سویرے سویرے ان کو دیکھ رہے ہیں 2 رس ہوں گے ہاتھ میں، بچوں کو دیکھ لیں وہ پیزے ہوں گے، اس طرح کی چیزیں وہ روانہ ہو رہے ہوں گے، شام کو آئیں گے پھر بھی اسی طرح کی غذا، دوپہر کو آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح کی غذا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے جن کا جناب گندم کے ساتھ لینے دینے ہی کوئی نہیں ہے، یا نہیں؟ لوگ بڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ جو ہے وہ بھی اسی طرح کا، گوشت جو ہے وہ بھی اسی طرح کا، پھر ان کے مزاجوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ کل شیء عنده بمقدار، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندازے کے ساتھ رکھی ہوئی۔ جو اس کے مخلصین ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمانا ہے۔ جیسے حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز فجر کے بعد آپ سوئی ہوئی تھی، تو حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا انہیں، تو میں کہ یہی تو وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق تقسیم فرما رہا ہے، آپ سوئی ہوئی اٹھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق تقسیم فرما رہا ہے، یعنی کہ آپ اٹھ گئیں فوراً نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ اور یہی وجہ جو نماز کے وقت آپ دیکھتے ہیں عموماً جو اٹھتے ہیں سویرے نماز پڑھتے ہیں ان کو کھانے کو بھی وہی پراٹھے ملتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ جو نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں وہ اٹھ کے کیک پاپے کھا رہے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اگر جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم فرما رہا تھا اس وقت آپ بھی اٹھے ہوتے تو آپ کو بھی اس طرح کی چیزیں میسر آتی۔ اب آپ اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی لے کے کھا رہے ہو جن سے نہ طاقت آنی، نہ قوت آنی، نہ جسم کا اس نے عضو بننا ہے، حصہ بننا ہے، تو پھر حساب بھی اس کا وہی ہونا ہے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادہ، فرمایا کہ الکبیر المتعال، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو بھی جاننے والا ہے، والشہادہ، اور شہادہ جو کچھ سامنے ہے اسے بھی جاننے والا ہے، الکبیر المتعال، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے اللہ تبارک۔ جی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنا احاطہ علمی بیان فرمایا۔ جی اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے، کئی لوگ جو ہیں وہ یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو حمل کا معلوم کر لیتے ہیں، اس کو نعوذ باللہ من ذالک نقد وارد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کا علم میرے پاس ہے، یہ تو پھر ڈاکٹروں کے پاس بھی آ گیا، ان کافروں کے پاس بھی آ گیا۔ جی تو یہ ذہن میں رہے یہ علم نہیں ہے ان کے پاس، اس کا علم نہیں ہوتا، یہ محض ظن ہے، اٹکل پچو ہے، اس کو کہہ لیں، تخمینہ کہہ لیں، ظن کہہ لیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو علم نہیں کہہ سکتے۔ علم جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو عطا فرما دے تو یہ اس کی شان ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا نا، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا میں کہ میری فلاں فلاں جائیداد جو ہے تم 3 بہنیں اور باقی بھائی جو ہے وہ تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئیں کہ ابا حضور ہم تو 2 بہنیں اسما اور میں، تو تیسری بہن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیری فلاں اماں جو ہے نا وہ حاملہ ہیں، میرے جانے کے بعد اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، میرے جانے کے بعد اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی تو وہ تمہاری بہن ہے، اس کا بھی حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا حضور کے وصال کے کچھ عرصے بعد جو ہے نا وضع حمل ہوا تو واقعی ہماری ایک بہن پیدا ہوئی، ہماری بہن پیدا ہوئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا جسے عطا فرمانا چاہے اپنے اولیاء اللہ، اپنے اولیاء کو، تو یہ اس کی شان ہے، اس کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ جو لوگ تخمینے لگاتے ہیں اس طرح کے، یہ ساری کے ساری اٹکل پچو ہیں، اس کو علم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔